بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع وہ جانور کے جن کی قربانی جائز نہیں۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث مبارکہ جس کو مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کانا جانور، کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بیمار جانور، کہ اس کی بیماری بھی ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، لنگڑا جانور، کہ جس کا لنگ جو ہے وہ ظاہر ہو۔ نمبر 4، لاغر اور کمزور، کہ ایسا لاغر یا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز بھی نہ ہو، مغز تک ختم ہو چکا ہو، ایسے کمزور لاغر جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ یعنی جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کی قربانی سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ بلکہ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں۔ اب یہ چیز بڑی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی قربانی کا جانور لینے جانا نا، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو ابھی ہم سن رہے ہیں۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے قربانی کا جانور لیتے ہوئے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بھی قربانی کا جانور لو تو اس کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لو، اور فرمایا اس کی قربانی نہ کرے جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی آپ نے قربانی کا جانور لینا ہے، یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھ کر پھر آپ نے جانور کو خریدنا ہے۔ فرمایا ان چیزوں سے سرکار اسلام نے منع فرمایا سرکار فرماتے ہیں یہ قربانی کا جانور لینے سے پہلے یہ چیزیں دیکھ لیا کرو، اس کا کان یا سینگ یہ تو نہیں ٹوٹا ہوا، یا کان تو نہیں کٹا ہوا آگے سے پیچھے سے، یا سوراخ اس قدر زیادہ ہے۔ اب آئیے گا چند ایک ضروری فقہی مسائل وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جناب جانور ہے وہ بھینگا ہے، وہ دیکھتا ہے تو صحیح دیکھتا نہیں، اس کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو آیا کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو یہ مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی وہ ناجائز ہے۔ اور وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو چل کر قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ عزیز سامعین، یہ تو ہم نے سن لیا کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا اس کی قربانی نہیں جائز۔ اب آئیے گا وہ کان کی مقدار کتنی ہو، کہ اگر اتنا کٹا ہو پھر ناجائز ہے، اگر اس سے کم ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جانور جس کا کان یا دم یا اس کی چکی عضو تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ کان، دم یا چکی، دمبا ہے اس کی چکی، فرماتے ہیں کہ عضو تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو ان کی قربانی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کان، دم یا چکی تہائی
یا تہائی سے کم ہو پھر اس کی قربانی جائز ہے، تہائی سے زیادہ ہو پھر ناجائز ہے قربانی، اگر اتنی ہو تہائی ہو یا اس سے کم تو ہو پھر تو جائز ہی جائز ہے، تہائی یا اس سے کم تک قربانی جائز ہے۔ اب فرماتے ہیں جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی نا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر اہم مسائل ہے۔ قربانی کا جانور لینے سے پہلے یہ چیزیں دیکھا کریں۔ فرماتے ہیں جس کے دانت نہ ہو یا جس کا دودھ خشک ہو گیا ہو یا اس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بکری ہو نا، اس میں ایک تھن کا خشک ہونا یہ کافی ہے اس کے ناجائز ہونے کے لیے، گائے ہو بھینس ہو اس میں دو تو خشک ہو گئے پھر ناجائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کی ناک کٹی ہو، نمبر 1، نمبر 2، علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، نمبر 3، خنثی جانور یعنی کہ جس میں نر اور مادہ کی علامتیں پائی جائیں، یعنی دونوں کی علامتیں پائی جائیں، نر کی بھی اور مادہ کی بھی علامتیں پائی جائیں، اور جلالہ جانور۔ جلالہ جانور کون سا ہے؟ فرمایا وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سب کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ عزیز سامعین، یہ تھا ہم نے مختصر سے وقت میں ان جانوروں کی نشاندہی کی کہ جن کے متعلق حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی قربانی کرنا وہ ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسائل فقہیہ سے یہ ثابت کیا کہ کس قدر ان کا کان وغیرہ کٹا ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر قربانی کرنا ناجائز ہے۔ یہ ہم نے چند باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی۔ جب بھی قربانی کا جانور لینا ہے بڑی احتیاط کرنی ہے، بڑے احتیاط سے لینا ہے۔ اللہ محبوب کا صدقہ تمام کی قربانی کو اللہ رب العزت اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ شریعت مطہرہ پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔